قال تبارك وتعالى في وصف النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی جانب سے میں تمام شرکائے مجلس کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان خصوصی جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب کو خوش آمدید جو اسٹیج پہ تشریف فرمائے ابھی پہنچے ہیں۔ میں ساتھ میں گزارش کروں گا ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے صدر اور اس مجلس کے صدر جناب صاحبزادہ وجاہت القادری صاحب سے کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہو۔ ساتھ ہی میں گزارش کروں گا آج کی تقریب کے دولہا اور اس تقریب کو سجانے والے، اس تقریب کو آگے پہنچانے والے، اور اس کتاب جس کی آج اجرا ہو رہی ہے اس کے مصنف ہمارے ملک کے ممتاز ایڈوکیٹ اور مولانا حامد بیضانی صاحب علیہ کے دست راست اور مرید خاص حضرت مولانا آزاد بن حیدر صاحب اس کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ ان سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر رونق ہو جناب آزاد بن حیدر صاحب۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ کتاب ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت کافی سخت عجیب بھی ہوئے اور اسپتال میں ایڈمٹ بھی رہے، اور مجھے کئی بات انہوں نے بتائی ہے کہ میں اللہ کے آگے دعا کرتا اللہ اتنی زندگی مجھے دے دے کہ میں یہ کتاب مکمل کروں۔ تو الحمدللہ کتاب مکمل ہوئی، کتاب شائع ہو گئی، اور کتاب اب آپ کے سامنے ہے جس کی آج اجرا کی اس مجلس میں نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب طاہر حسین طاہر سلطانی صاحب کو، جو بارے ملک کے معروف نعت و شاعر بھی ہیں، نعتخواں بھی ہیں، کئی دیوان آپ کو ماشاء اللہ شائع ہو چکے ہیں، اور سالہ ہم کے آپ جناب طاہر سلطانی صاحب۔ محمد صلی علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں کتاب فاتح خیبر حضرت علامہ مولانا عبدالحمید بدائمی رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت پر محترم و مکرم قبلہ آزاد بن حیدر کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی زمین بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب وجاہت رسول قادری صاحب کو بھی اس تقریب کی انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف کریں۔ نعت عشقوں سے لکھوں اور سحر ہو جائے، نعت عشقوں سے لکھوں اور سحر ہو جائے، زندگی ان کی ثنا میں ہی بسر ہو جائے۔ اور مولانا حامد بیضانی صاحب علیہ کے دست راست اور ان کی خدمتگار حضرت آزاد بن حیدر نے یہ کتاب بعنوان فاتح سرحد
مولانا عبد الحمید رحمۃ اللہ لکھی ہے. ڈاکٹر شہزاد صاحب آگے تشریف لے آئیے. ڈاکٹر شہزاد صاحب، ڈاکٹر نور احمد شہزاد صاحب جو آج کل ہمارے پاکستان کی جو نظامی کونسل ہے وفاقی، اس کے ماشاءاللہ ممبر ہیں، بڑے ایکٹیو ممبر ہیں. ہمارے جامعہ کراچی میں آپ شیخ زید سینٹر کے 7 سال تک ڈائریکٹر بھی رہے، اور ان دونوں ماشاءاللہ کئی جو ادارے ہیں فائنینس کے، اس کے اندر ایڈوائزر بھی ہیں آپ، اور نظامی کونسل کے آج کل آپ ایک بہت اہم رکن ہے. جناب نور احمد شہزاد تشریف لائیے. ہمارے آج کے مہمان مقرر بھی ہیں، زیادہ خیال بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو کتاب کا عنوان ہے انسائکلوپیڈیا مولانا عبدالحامد بدائی. ایک کتاب 100 صفحے کے لکھنے میں کتنی محنت ہوتی ہے لکھنے والے جانتے ہیں، لیکن یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے ایک ضخیم کتاب، اور وہ بھی بہت زیادہ ڈاکیومنٹری ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو کچھ بھی حامد بدانی صاحب سے متعلق آپ کو تاریخ میں ملے گا وہ حضرت نے سب کو اس میں جمع کر دیا. اسی لیے اس کا نام رکھا ہے انسائکلوپیڈیا. انسائکلوپیڈیا کہیں ہر عنوان پر ہوتی ہے کتاب، اور اس کے اندر جتنی بھی میکسیمم معلومات ہیں فراہم کر دی جاتی ہیں الف تا یا، تو پھر اس کو انسائکلوپیڈیا کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ کتاب کی صورت ہے، اگر کوئی بنانا چاہے گا تو اس کو انسائکلوپیڈیا کی شکل بھی دے سکتا ہے. آپ نے یہ مواد دے دیا ہے، آپ نے خدمت کر دی ہے، آپ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں. اب کام ہے آگے کا. آگے جو لکھنے والے ہیں وہ اس وقت چاہیں تو ایک انسائکلوپیڈیا کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور پھر اس طرح کیونکہ یہ ایک بہت ڈاکیومنٹری کتاب ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں، یقیناً وہ پہلو ہمارے مقررین اپنے آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. اور سب سے بڑی بات جس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جو انہوں نے انتصاب کیا ہے وہ بھی حضرت کے بہت ہی یقین عقیدت مند آپ تھے. ان کے حضرت عبدالقادر گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک جو ہے حسن اسکوائر پر ہے، ان کے نام منسوب ہے. اہل سنت تھے بے مثل ہو، قائد اہل سنت تھے بے مثل ہو، عالم بعمل ایک نڈر رہنما، قائد اہل سنت تھے بے مثل ہو. دین حق کے لیے زندگی وقت کی، اے خوشا ان کو اعلیٰ سعادت ملی. اہل سنت کی ان کو قیادت ملی، رب کی جانب سے ان کو یہ عزت ملی، رب کی جانب سے ان کو یہ عزت ملی. ولولہ جوش تھا ان کی تقریر میں، ولولہ جوش تھا ان کی تقریر میں، تھا اثر بھی بہت ان کی تحریر میں، تھا اثر بھی بہت ان کی تحریر میں. قوم و ملت کی خدمت شعار ان کا تھا، قوم و ملت کی خدمت شعار ان کا تھا. زندگی وقف کی ملک کی تعمیر میں، اور عالم بعمل بھی تو نایاب تھے. آپ جیسے قلندر کہاں آج کل، عالم بعمل بھی تو نایاب تھے. آپ جیسے قلندر کہاں آج کل. دیکھو آزاد بن حیدر خوش نظر، دیکھو آزاد بن حیدر خوش نظر، ذکر کرتے تمہارا یہاں آج کل. یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے لیا ہے. اہل سنت پہ ایسا بہت آپ کے قرض کیسے بتاؤ یہ ہوگا ادا. اہل سنت پہ ایسا بہت آپ کے قرض کیسے بتاؤ یہ ہوگا ادا. قبر حامد پہ رحمت خدا کی رہے، مانگتا ہے یہ طاہر خدا سے دعا. بہت شکریہ. ابھی آپ کے سامنے منظوم خواجہ عقیدت پیش کر رہے تھے ہمارے ملک کے نام وہ شاعر جناب طاہر سلطانی صاحب. ہم حاجی طاہر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ تشریف لا چکے ہیں، روز ہیں. اور ہمارے ایک اور ملک کے ممتاز کے طالبی کے زمانے بڑی شہرت حاصل کی آپ نے، ATI کے صدر بھی رہے، عثمان خلوی صاحب میدان تشریف فرما ہیں، ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مقررین میں کافی احباب یہاں تشریف فرما ہے، اور لیکن آزاد حضرت صاحب کی خواہش یہ ہے کہ پہلے ہمارے رضوان صدیقی صاحب کو دعوت دی جائے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اظہار خیال فرمائیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اس میں گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ذوالفقار صدر گرامی قدر بہت ہی تحقیقی اور مستقبل میں ہونے والی تاریخی کتاب مولانا عبدالحامد بدایونی انسائکلوپیڈیا تیار کی ہے جناب آزاد بن حیدر صاحب. اس موضوع پر مقررین کو گفتگو کرنے میں آسانی ہوتی ہے جس میں لکھنے والا خود اپنی ذات میں بہت معتبر اور اہم ہو اور جس کے بارے میں لکھی جائے وہ ان سے کہیں زیادہ لائق تعظیم اور تاریخ کا حصہ. یہ دو بڑے سمندروں کا سنگم ہے یہ کتاب. اپنے اپنے مقام پر دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے. ممکن ہے آنے والا زمانہ آزاد بن حیدر کو تاریخ پاکستان کے ایک مورخ کی حیثیت سے جانتا، اس لیے کہ ایسی ہی اس سے زیادہ ضخیم کتابیں آزاد بن حیدر، تحریک پاکستان اور علامہ اقبال کے نظریہ سوشلزم پر لکھ چکے ہیں. مگر میرے رب نے آزاد بن حیدر کی مستقبل میں ایک اور شناخت قائم کر دی، اور وہ یہ شناخت قائم کرنی تھی کہ آنے والے طالب علم انہیں پاکستان کی تحریک کے مورخ ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مذہبی سرگرمیوں اور مسلک اہل سنت کے ایک بڑے مبلغ کی تاریخ مرتب کرنے والی شخصیت کے اعتبار سے بھی جانے. تو میں قلب کی گہرائیوں سے آزاد بن حیدر کو صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امر واقع یہ ہے کہ عبدالحامد بدایونی صاحب کو رخصت ہوئے ہم سے کوئی نصف صدی سے کہ قرب و جوار کا حصہ ہے، لیکن ہم سے غیر متعلق لوگ تو انہیں کیا یاد رکھیں گے. ہمارے اپنے مسلک کے گھرانوں کی نئی نسل عبدالحامد بدایونی کی خدمات سے کما حق کہوں واقف نہیں ہے. بہت کم وقت بہت کم ہے، بڑے کم وقت میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں. یہ آج کی 30 نومبر کا جو وقت ہے وہ آپ نے مقرر کیا اس لیے کہ ربیع الاول کا آغاز ہو جائے. اس میں ہمیں یہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہو، جلسہ عام ہو. ہم نے مخصوص جو لسٹ دی گئی ہمیں ہمارے امرسری صاحب کی طرف سے ادارہ تحقیقات، ان لوگوں کو مخصوص لوگوں کو جو صاحب فکر ہیں. لیکن ایک بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے. لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وقت ہی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ اتر تھا، نہ دکن تھا، نہ نازنینہ نے عرش تھی، نہ محجبینہ نے فرش، کچھ بھی نہ تھا. ایک ذات تھی بنانے والے کی اور اپنے شاہکار کو بناتا جا رہا تھا اور اپنے نور سے نور کو پیدا کرتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس تقریب میں قادری صاحب ہو، عطاس صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، آپ ہو، اور پھر یہ تشریف لائے ہوں. بات یہ ہے مجھے بڑی باتیں کرنی ہے لیکن میں چند منٹ میں چند باتیں کر رہا ہوں جو آگے کتاب کے آگے ہمیں کیا کرنا. کتاب تو چھپ گئی. میرا غازی صاحب سے 15 سال پہلے نوائے وقت میں ایک خبر چھپی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے کہ تلاوت کے بعد نعت نہیں ہونی چاہیے. پنجاب اسمبلی میں ان کا آرٹیکل چھپا.
اس میں ایک عیسائی کھڑا ہو گیا، کرسچن MPA، اس نے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تمہارے نبی کا نام لیا جاتا ہے اور اس کو تم منع کر رہے ہو؟ اگر میرے نبی کا نام لیا جاتا تو میں وہ نعت پڑھنے والے کے قدم چوم لیتا، جوتے چوم لیتا۔ یہ میرا ان سے پہلا 12-15 سال رابطہ ہوا۔ میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ تو انہوں نے ATI کے ممبر ہیں۔ پھر میری محبتوں کا ان کے ساتھ سلسلہ چلتا۔